جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. انشاءاللہ کل ہم بقرعید عید الاضحیٰ منائیں گے اور اسی تعلق سے آپ تمام بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں دین اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے ہر چیز میں ہمیں اپنے جانور کو ذبح کرنے میں، ہمیں اپنے آپ کو زندگی میں رکھنے میں اور تمام اپنے اڑوس پڑوس میں سب کا دھیان رکھنے میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو پاکیزگی کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو پاک شفاف رکھنا ہے، اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے اور اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ جو ہم جانور اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں اس جانور سے بھی ہم محبت کریں اور اس کے لیے بھی جو طور طریقے، جو معاملات اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے ادا کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. یہاں تک کہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جانور اگر آپ خرید کے لائے ہیں اور اس کے لیے آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کھانے کا انتظام کر دینے کے بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ کھانا مت لانا، ایک دن بچا ہے، کل کا دن بچا ہے تو لہٰذا تھوڑا کھانا لانا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا کھانا لانے کے بعد وہ جانور رات بھر میں بھوکا بھی رہتا ہے تو صبح میں اس کو پانی پلا کر کے ذبح کر دیا جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ادب احترام کرنا چاہیے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر جانور کے لیے کھانا زیادہ منگائیں تو اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا اور جو بچ جائے آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ کل کو کام نہ ہے تو آپ اپنے اڑوس پڑوس کے جانور میں بھی کسی کو دے سکتے ہیں. آپ اپنے اڑوس پڑوس میں کسی بھائی سے بات کیجئے، آپ وہاں پر بھی اس کو پہنچا دیجیے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور جانور بھی بھوکا نہیں رہے گا. اس چیز کا خیال رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ چیز کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارا جو تم نائف یوز کر رہے ہو، جو تم چھری استعمال کر رہے ہو، اس کی دھار اتنی تیز ہو کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس چیز پر بھی دھیان دیا جائے اور اس چیز پر بھی دھیان دیا جائے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ تمام ان لوگوں کو پہنچانا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں. یہاں تک کہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنا اپنا جانور ذبح کرنے کے بعد فریج میں بھر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا بھر لیتے ہیں کہ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد باہر ہم کو کچرا میں پڑا ملتا ہے. اور یہ آپ سب دیکھتے ہیں، یہ آپ سب کو پتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. دراصل یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے رزق کی بھی بے ادبی ہے اور یہ جو جانور آپ نے ذبح کیا اللہ کی راہ میں اس کی بھی بے ادبی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا رکھیں جتنا آپ کھا سکیں. زیادہ رکھنے سے نیت تو نہیں بڑھتی ہے، لیکن نیت کو اگر آپ پاک شفاف رکھیں گے اور نیت کو اگر آپ یہ بھی رکھیں کہ آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ میرے کسی اور دوسرے بھائی کے گھر میں جہاں گوشت نہ پہنچا ہو اس کے گھر میں پہنچا دیا جائے، یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا حقدار بنے گی انشاءاللہ. تو ایسے کام کیجیے جس سے امت کو فائدہ پہنچے، جس سے محلے کو فائدہ پہنچے، جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے اور جس سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچے. کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دھرم ہے، ایک ایسا دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک اچھائی کا پیغام دیتا ہے، ایک محبت کا پیغام دیتا ہے اور ایک ساتھ سب کو ملانے کا پیغام دیتا ہے، پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے کے لیے بھی پیغام دیتا ہے، یہاں تک کہ دوسروں تک کا بھی خیال رکھنے کے لیے پیغام دیتا ہے. ایسا کام مت کیجیے کہ کسی کو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے یا کوئی ایسا کام مت کیجیے کہ جو دوسرے لوگ اسلام کی طرف انگلی اٹھائیں. تو ایسا نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو آج بھائیوں بہنوں نے روزہ رکھا ہے، ہم نے بھی روزہ رکھا ہے الحمدللہ، تمام ہم سب کے روزوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور جتنے ہمارے بھائی بہن حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کا حج قبول فرمائے، آمین. اور اللہ رب العالمین ان سب کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں کل عید الاضحیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی طریقے سے ہمیں جانور ذبح کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ رب العالمین نے ہم کو
شریعت میں بتایا ہے. اور اللہ رب العالمین سب کی حفاظت کرے برے وقت سے، بری موت سے اور اچانک موت سے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.